السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ پنجاب حکومت کی ترجمانی سے ہٹائے جانے کے صرف 3 دن بعد فیاض الحسن چوہان نے جی اے بھٹو کے نعرے لگا دیے۔ تحریک انصاف کے وزیر، صوبائی وزیر، اور میدان میں کھڑے ہو کے، گورنر ہاؤس میں کھڑے ہو کے انہوں نے نعرے لگا دیے۔ ایک ہے معاملہ جائے وقوع کا، وہ جب پولیس تفتیش کرتی ہے نا، ایک ہوتا ہے وقوع، کچھ ہوتے ہیں سرکمٹینشل ایویڈنس، کچھ ہوتے ہیں حالات و واقعات۔ تو جو وقوع ہے، وہ وقوع تو یہ بتا رہا ہے کہ جی فیاض الحسن چوہان نے پیپلز پارٹی کی تعریف کی اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو فرینڈلی میچ تھا حکومت اور اپوزیشن کا، اس میں پیپلز پارٹی نے اچھا کردار ادا کیا پاکستان میں کرکٹ کی بحالی کے لیے، لہٰذا آج میرا بھی دل کر رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے نعرے لگاؤں، جی اے بھٹو کے نعرے لگاؤں۔ ساتھ کھڑے ہوئے تھے حسن مرزا صاحب، اور حسن مرزا صاحب کو تو چاہیے موقع، بہت زیادہ اس معاملے میں ان کی ٹائمنگ جو ہے نا بڑی پرفیکٹ ہوتی ہے، حاضر دماغ آدمی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ لگائیں پھر نعرے، کیوں نہیں لگا رہے؟ تو فیاض الحسن چوہان نے نا جی اے بھٹو جی اے بھٹو جی اے بھٹو کے نعرے لگا دیے، اور اس کے بعد وہاں پہ جو میچ دیکھنے آئے ہوئے تھے کچھ جیالے، انہوں نے بھی، اور جو پیپلز پارٹی کی ٹیم تھی، ایم پی ایز ایم این ایز، انہوں نے بھی وہاں پہ لگا دیے نعرے۔ اب میچ جو تھا یہ اپنا T20 تھا، یہ تو جیت گئی، یا جو بھی وہ میچ کا وہ تو جیت گئی پیپلز پارٹی، اپوزیشن جیت گئی۔ اب پیپلز پارٹی حیران میں تھا، میں نے جب پتہ کیا کہ پیپلز پارٹی کے پاس تو اپنے پورے ارکان بھی نہیں تھے، کیونکہ یہ بیسیکلی جو یہ میچ ہوا تھا، یہ ہوا تھا جب نیوزی لینڈ کی ٹیم یہاں سے واپس چلی گئی تھی، تو اس کے بعد پاکستان میں کرکٹ کی بحالی کا بن گیا تھا ایشو کہ یار پاکستان میں کرکٹ جو ہے اس کا تو مستقبل ہو گیا تاریک۔ تو اس میں پھر فیاض الحسن چوہان اور وہ علی حیدر گیلانی صاحب جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے، وہی والے جن کو اغوا کر لیا گیا تھا، جو پتہ نہیں کتنے سال اغوا رہے، اور اس کے بعد بڑی مشکل سے پھر وہ بازیاب ہوئے، اور بہرحال وہ ایک کہانی ہے، ایک بڑا ان کے اوپر گزری، اور وہ اپنے الیکشن کیمپین کے دوران 2013 میں اغوا کیے گئے تھے۔ 2013 میں 2-3 سال تو وہ بالکل تھے ہی نہیں نا سین پہ، وہ تو بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو بہرحال تو علی حیدر گیلانی نے اور انہوں نے فیاض الحسن چوہان صاحب نے یہ فیصلہ کیا، اور اپوزیشن کی مسلم لیگ نون کے کچھ ایم این ایز تھے، ایم پی ایز تھے، تو پھر مسلم لیگ نون کہ ہم آپس میں ایک فرینڈلی میچ کھیلیں گے پارلیمنٹیرینز کا۔ یہ ہوتا رہتا ہے، یہ پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا اسلام آباد میں بھی اس طرح کا ہوا تھا، پارلیمنٹیرینز اور صحافیوں کا میچ کچھ اس طرح، پارلیمنٹری رپورٹرز کا اور پارلیمنٹیرینز کا۔ تو یہ ہوتا رہتا ہے، یہ سیاست سے بالا چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن بہرحال جب سیاست میں اب عمران خان صاحب کا کلچر آ جائے کہ بھائی آپ سیاست میں ایک دوسرے کی فوتگی، غمی خوشی بھی نہیں جا سکتے، یعنی پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر اتنا پریشر ہو کہ جی آپ نے اپوزیشن کے فلاں بندے کو دیکھ کر مسکرائے کیوں، آپ فلاں جگہ گئے کیوں جہاں اپوزیشن والے بیٹھے ہوئے تھے، یا پھر یہ کہ ہر ٹائم اپوزیشن کو گالیاں ہی گالیاں دینی ہے، تو سماجی تعلقات تو خراب ہوتے ہی ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے کلچر میں یہ والی چیز جب آئی کہ ایک اچھی مثبت چیز تھی۔ بہرحال اس میں یہ ہوا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ کیونکہ بہت زیادہ پی ٹی آئی کی ڈسی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی بھی ڈسی ہوئی ہے، لیکن پیپلز پارٹی نے تو پھر مسلم لیگ نون سے بھی ہاتھ ملا لیا تھا، تو لہذا پیپلز پارٹی کو کوئی مطلب میرا خیال ایشو نہیں تھا اس سے۔ مسلم لیگ نون نے پہلے ان کے ایم پی ایز نے تو اوکے کر دیا تھا کہ جب میچ کھیلیں گے، لیکن یہ ہوا کہ بعد میں رانا مشہود صاحب کی اسٹیٹمنٹ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جی نہیں، ہم نہیں کھیلیں گے، ہم ان کے ساتھ کسی جگہ پر بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، تو وہ نہیں کھیلے۔ اب مسئلہ تھا پیپلز پارٹی کا، پیپلز پارٹی کے ٹوٹل 7 ایم پی ایز ہیں، ایک خاتون ہے تو وہ کرکٹ کھیل نہیں سکتی، تو شازیہ عابد، باقی رہتے ہیں 6 ایم پی ایز، تو اب 6 ایم پی ایز کی تو کرکٹ کی ٹیم ہوتی نہیں ہے، تو ادھار شدھار پکڑ کے پیپلز پارٹی نے میچ کھیلا، اور پیپلز پارٹی ادھار پکڑ کے حکومت چلا گئی تھی 2008 سے 2013 تک کی، تو ادھار شدھار ادھر سے لے کے پورا نمبر پورا کر کے بہرحال انہوں نے میچ تو جیت لیا، لیکن ایک نعرہ ایسا لگوا دیا فیاض الحسن چوہان صاحب سے کہ اب فیاض الحسن چوہان صاحب کی شامت ہی شامت طے ہے، کہ عمران خان صاحب سے برداشت نہیں ہوتا کہ بھئی یہ نعرہ لگے، اور وہ بھی گورنر ہاؤس میں کھڑے ہو کے نعرہ لگا ہے۔ تو اب گورنر ہاؤس میں اول تو وہ ایک نعرہ لگایا تھا آصف زرداری صاحب نے، مجھے یاد ہے کہ 2008 کے بعد ابھی آصف زرداری صدر نہیں بنے تھے، مشرف ابھی بیٹھے ہوئے تھے، اور ابھی آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب میں یہ معاملات طے ہو رہے تھے کہ مشرف کی امپیچمنٹ کرنی ہے۔ تو ایک دن سارے معاملات طے کرنے کے بعد آصف زرداری صاحب آئے تھے لاہور میں گورنر ہاؤس میں، تو گورنر ہاؤس میں انہوں نے یہ 2008 یعنی مشرف کے جانے سے کچھ دن پہلے کیا،
مہینہ 10 دن کی پہلے کی بات ہے یا 15 دن پہلے کی. تو گورنر ہاؤس میں آصف زرداری صاحب نے خطاب کیا تھا, جالوں کو بلایا ہوا تھا وہاں پہ. گورنر ہاؤس کا جو وہ ہے اپنا لان ہے وہ بھرا ہوا تھا پورا, جہاں پہ آج کل انہوں نے وہاں پہ کوئی بس کھڑی کی ہوئی ہے وہاں پہ. اور میں حیران ہوں, گورنر ہاؤس کے اندر نا کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی کوئی, گورنر ہاؤس کے نقشے میں کوئی نیا تبدیلی بھی نہیں ہو سکتی. انہوں نے ایک دیوار سی کھڑی کر دی ہے, پتہ نہیں کس چیز کی. وہ مال روڈ سے جائیں نا, کشمیر گیٹ سے, اگر آپ کشمیر روڈ سے اگر مال روڈ کی طرف آئیں تو ایک بڑی سی دیوار آپ کو بنی نظر آئے گی گورنر ہاؤس کے اندر, اور وہاں انہوں نے ریسٹورانٹ وغیرہ بنایا ہوا ہے. تو بہرحال اسی جگہ پہ وہاں پہ جو گورنر ہاؤس کا لان ہے, اب چودھری سرور صاحب نے تو وہ جو قانون ہے اس کے اگینسٹ جا کے وہاں پہ اندر کنسٹرکشن کر دی ہے, نہیں ہو سکتی. لیکن خیر وہاں پہ آصف زرداری صاحب نے کھڑے ہو کے بات کی تھی کہ جی میں عنقریب ایوان صدر میں بھی جالا صدر ہوگا اور جیو بھٹو کے نعرے گونجیں گے. تو وہ انہوں نے پھر وہاں پہ گورنر ہاؤس میں بھی نعرے لگوا دیے تھے, اور انہوں نے کہا تھا جس طرح گورنر ہاؤس میں لگ رہے ہیں نعرے اس طرح ایوان صدر میں بھی گونجیں گے. تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت جب 2013 میں ختم ہوئی تو اس کے بعد پھر آج یہ موقع ہوا ہے کہ جی وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران گورنر ہاؤس کے اندر نعرے لگے. اب یہ نعرے جو ہیں یہ ظاہر ہے میں نے جو گزارش کی نا یہ تو آ جائے گی اب شامت, کہ میں نے کہا ایک ہے وقوع تو یہ ہے کہ انہوں نے ذرا ایک لائٹر موڈ میں نعرے لگا دیے. کوئی پیپلز پارٹی میں نہیں جا رہے فیاض الحسن چوہان صاحب, ابھی کوئی امکان نہیں ہے دور کا ان کا, ابھی وہ وزیر ہیں. لیکن ظاہر ہے تنگ آئے ہوئے ہیں کہ روزانہ 4 بار ان کو ہٹایا گیا یار, مطلب 2 بار وزارت سے, 3 بار, 2 بار وزارت سے, 1 بار ترجمانی سے, اور بغیر بتائے. مطلب اس دن بھی آج جب انہوں نے نعرے لگائے تو اس سے پہلے 3 دن پہلے اسی میچ کی پریکٹس کے لیے وہ جب وہ پریکٹس کر رہے تھے تو وہاں صحافیوں نے ان کو بتا دیا کہ جناب وہ خبر آئی ہے کہ آپ کو حکومت پنجاب کے ترجمانی سے ہٹا دیا گیا ہے. اسی طرح پہلے بھی جب ان کو ہٹایا گیا تھا وزارت اطلاعات سے تب بھی ان کو صحافیوں نے ہی بتایا تھا. تو بہرحال ایک تو وہ مطلب ایک ہے وہ جو وقوع جو ہوا ہے وہ وقوع یہ بتا رہا ہے کہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے وہ, ٹھیک ہے بس اس میں جالے خوش ہو رہے ہیں ہوتے رہیں. لیکن وقوع کے پیچھے یعنی وقوع یہ بتا رہا ہے کہ فیاض الحسن چوہان صاحب کوئی بہت زیادہ پیپلز پارٹی کے لیے مرے نہیں جا رہے. یہ پی ٹی آئی کا اگر بالکل سیاسی تدفین جو کہا تھا شہباز شریف صاحب نے, اگر وہ ہوتی ہے کل کو پولیٹیکل پارٹیز اگر بنتی ہیں تو ختم ہونا ان کے لیے اتنا, ان کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. آج بھی مسلم لیگ قائد اعظم 2-4 سیٹوں سے موجود ہے اور آج بھی پنجاب میں وہ اپنی مرضی کر رہے ہیں, تو اس طرح بالکل ختم تو نہیں ہو سکتی. لیکن بہرحال ایک ہوتا ہے کہ جی اگلی حکومت جو ہے 2023 کی, اب تو نئے پنگے بھی شروع ہو گئے نا اسلام آباد میں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے. تو وہ جو ٹیک تھی, وہ جو آسرا تھا, وہ جو سہارے تھے, وہ جو بے ساکھیاں تھیں عمران خان کی, وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اب ان کے پاس اس طرح ان کو دستیاب نہیں رہی. اب یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب آنکھیں بند کریں اور ان کو کوئی انگلی پکڑ کے ان کو منزل تک پہنچائے, اب ایسے حالات نہیں ہیں. تو بہرحال تو پی ٹی آئی کہ اگر حالات برے ہو جائیں گے تو پھر اور بات ہے کہ فیاض الحسن چوہان ادھر ادھر جائیں کہیں کوئی اور پولیٹیکل پارٹی, کیونکہ یہ ایم ایم اے سے پی ٹی آئی میں گئے اور پھر پی ٹی آئی میں ہی ہیں. لیکن بہرحال آگے چل کر کوئی اور جگہ بھی دیکھ سکتے ہیں, کوئی اور پارٹی بھی دیکھ سکتے ہیں. تو لیکن ابھی یہ والے نعرے لگانے کا مطلب مجھے نہیں لگتا کہ چوہان صاحب کا کوئی اتنا یا پیپلز پارٹی کو اتنی, کیونکہ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ فیاض الحسن چوہان نے جٹ کی ہے, جس طرح کی سٹیٹمنٹس وہ دیتے رہے اس طرح کی سٹیٹمنٹس کسی اور, یا فواد چودھری صاحب ہیں, فردوس عاشق اعوان صاحبہ, فیاض الحسن چوہان ہیں, اور اسی طرح کے کچھ اور لوگ ہیں. تو وہ جو نیازی صاحب تھے, امجد نیازی صاحب پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے جس طرح کی باتیں کرتے, تو پیپلز پارٹی کے پاس میں پیپلز پارٹی کو تو اس وقت پنجاب میں جو ملے گا وہ لے لیں گے. لیکن بہرحال ابھی ایسا سین نہیں ہے کہ فیاض الحسن چوہان نے نعرے لگا دیے اور یہ سمجھا جائے کہ وہ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں. لیکن فیاض الحسن چوہان کے خلاف یہ نعرے ان کی جماعت کے اندر ایک چارج شیٹ بن سکتے ہیں. اس کے پیچھے میں تھوڑا سا میں نے کہا نا ایک وقوع ہے اور ایک ہے بیک گراؤنڈ, ایک سرکمٹینشل ایویڈنس ہے. حالات جو ہے نا پیچھے ہوا یہ کہ فیاض الحسن چوہان, ایک دن میں مال روڈ سے گزر رہا تھا, مال روڈ پہ میں نے دیکھا ٹیم لیڈر فیاض الحسن چوہان صاحب کر کے تصویر بڑی خوبصورت سی بنی ہوئی ہے مال روڈ پہ, ٹیم لیڈر فیاض الحسن چوہان صاحب. وہ تو بعد میں نظر جاتی ہے نا کہ یہ کرکٹ ہے, کرکٹ کی ٹیم لیڈری والی بات ہے. پر تھوڑا سا آگے آ کے پھر علی حیدر کی بھی ایک تصویر لگی ہوئی, ٹیم لیڈر علی حیدر یعنی اپوزیشن کے ٹیم لیڈر اور گورنمنٹ کے ٹیم لیڈر. اب جس دن یہ ہٹایا گیا تھا اس سے 2 دن پہلے یعنی فیاض الحسن چوہان صاحب کو جب برطرف کیا گیا تھا ترجمانی سے, تو اس سے 2 دن پہلے یہ ٹیم لیڈری والے یہ بینر شینر لگے ہوئے تھے. تو وہ جب میں نے ٹیم لیڈر دیکھا میں نے کہا یار عثمان بزدار صاحب جو ہیں انہوں نے ایک وہ پنجاب حکومت کی کارکردگی کا ایک اشتہار چھپوایا تھا جس پر میں نے ویلاگ کیا تھا,
وہ کارکردگی کا اشتہار چھپایا تھا اخباروں میں، اور اشتہار کا ڈیزائن جب بزدار صاحب کے پاس گیا کہ سائیں یہ دیکھیں آپ اوکے ہے، تو اس میں عثمان بزدار صاحب، ذرا یہ فرنٹ پہ عمران خان صاحب ہے یوں بڑا سا یہ تصویر، اور یوں پیچھے عثمان بزدار صاحب بہت دور، وہ تصویر میں نا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ چھوٹے سے. تو بزدار صاحب نے کہا نہیں صحیح، یہ اشتہار ایسے نہیں چلے گا، مجھے اور عمران خان صاحب کو برابر رکھیں، برابر قد کا. اتنے عثمان بزدار صاحب اپنے معاملے میں ہیں کیا کہتے ہیں ٹچی. انہوں نے عمران خان صاحب کے قد کے برابر اپنا قد، انہوں نے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کا دعویٰ ہوتا ہے اکثر کہ جی میری کارکردگی اور بھائی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پنجاب کی کارکردگی پر انتخابات جیتتے ہیں، یا جس طرح پرویز خٹک نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ جی کے پی کے کی کارکردگی پر آپ جو ہے وہ جیت کر قومی اسمبلی مرکز میں آئے حکومت میں. تو عثمان بزدار صاحب کے لیے تو عمران خان خود کہتے ہیں کہ جی کوئی پنجاب کی تاریخ میں کوئی ایسا سی ایم نہیں آیا جتنے کام بزدار نے کیے اتنے کسی اور نے نہیں کیے، نظر نہیں آتے. تو پھر بزدار صاحب نے کہا کہ یار میں بھی تو مجھے بھی تو نظر آنا چاہیے نا پھر. تو انہوں نے اشتہار میں بھی برابر کر دیا. اچھا دوسرا، اب وہ تصویر لگا دی انہوں نے ٹیم لیڈر. تو ٹیم لیڈر تو عثمان بزدار صاحب ہے. بزدار صاحب کو یہ بات سمجھنے میں، اگر الائچی والی چائے کے معاملے پر اگر سی ایم ہاؤس میں بہت سے لوگ معطل ہو سکتے ہیں تو پھر یہ تصویر لگتی ہے مال روڈ پہ اور یہ وہ، تو پھر ظاہر ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو اس کے جلن تو محسوس ہوئی ہوگی. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ عثمان بزدار صاحب پہلے بھی کہہ چکے کہ جی مجھے وزارت اطلاعات میں نے اپنے پاس رکھنی ہے کیونکہ اس کا قلمدان میں جس کو دیتا ہوں وہ اپنی پروموشن کرتا ہے. شہباز گل صاحب اسی چکر میں گئے. اس کے بعد فیاض الحسن چوہان صاحب 2 بار اسی چکر میں گئے. اس کے بعد ترجمانی سے اسی چکر میں گئے کہ یار یہ تو اپنی پروموشن کرتے ہیں نا، میری نہ پروموشن ہوتی ہے یعنی بزدار صاحب کی، اور نہ میری ہوتی ہے پروجیکشن. اب یہ سارے معاملات پہلے ہی پکے ہوئے تھے، اوپر سے ٹیم لیڈری اور اوپر سے پھر جی بھٹو کے نعرے. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو بھائی وہ تو برداشت نہیں کرتے. وہ تو مطلب یہ عمران خان صاحب پاکستان کی اب دیکھیں نا عمران خان صاحب کا مزاج جب وہ تقریر کرتے ہیں نا وہ آپ کو 60 کی دہائی کی ترقی بتائیں گے، اور پھر جب سے جمہوری دور شروع ہوتا ہے پاکستان میں 70s کے بعد تو پھر عمران خان صاحب وہاں سے کیڑے نکالنا شروع کرتے ہیں کہ پاکستان کو جمہوریتوں نے ڈبو دیا ہے. اب ظاہر ہے پاکستان میں یہ جو آج کی جمہوریت جو چل رہی ہے یہ تو 73 کے آئین سے، اور 73 کا آئین ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں تھا، ساری پولیٹیکل پارٹیز نے بنایا تھا. اور اس کے بعد پھر 80s کا دور آتا ہے، پھر 80s تو بیچ میں ضیاء الحق صاحب آتے ہیں، تو ضیاء الحق والے دور کو عمران خان صاحب پی جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ جو پچھلے 10 سال یعنی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو حکومت ہے ایک وہ پاکستان کی تباہی کی وجہ بنی. تو عمران خان صاحب جن کو کوشش کرتے ہیں قوم کو بتائیں کہ انہوں نے جی پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور عمران خان سے بڑا کوئی لیڈر نہیں ہے، اگر ان کے نعرے کوئی وزیر لگائے اور وہ بھی گورنر ہاؤس میں پنجاب میں کھڑے ہو کے، تو پھر سوچیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. عمران خان صاحب کے لیے ایک لطیفہ بڑا مشہور ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت بنی تو اس میں شاہ محمود قریشی سے لے کے کوئی 7-8 وزیر تھے پیپلز پارٹی کے، بلکہ سارے وہ تھے جو پیپلز پارٹی کے تھے. کچھ مشرف کے دور میں پیپلز پارٹی چھوڑ گئے تھے، کچھ مطلب وہ تو کہا یہ گیا کہ ایک لطیفہ بنا کہ کابینہ کے اجلاس میں اچانک کسی نے شرارت کی دروازے پر آ کر اور نعرہ لگایا نعرہ بھٹو، تو پوری کابینہ نے جواب دیا جی بھٹو. تو وہ تو لطیفہ تھا. لیکن اب جو نعرہ لگایا فیاض الحسن چوہان نے جو لگایا وہ مزاج نہیں ہے وزیر اعظم عمران خان کا. میں بار بار یہ کہہ دوں کہ چوہان صاحب کے معاملے میں کوئی جالوں کو خوش فہم ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی وہ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں یا وہ جالے بن رہے ہیں. وہ ایک لمحے، ایک موقع تھا، ایک کرٹسی تھی، کرٹسی میں انہوں نے نعرہ لگا دیا. وہ کرٹسی سے زیادہ کچھ نہیں ہے، لیکن ایک کرٹسی بذات خود چوہان صاحب پہ بھاری پڑے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.